کتاب بھی عام نہیں، بڑے معنی والی، بڑے مفہوم والی، یہ نہیں کہ بغیر مقصد کے، بغیر مفہوم کے، نا با معنی کلام، با مفہوم کلام۔ میری آپ دی زبان اردو ہے، اردو دے اندر اسی ایک حرف، ایک جناب جملہ، ایک ورقہ بغیر نقطے تو نہیں لکھ سکنے ہیں۔ تجربہ کر کے ویکھ لو، لا محالہ کوئی نہ کوئی ایسا لفظ آنا پوے گا جدے اندر نقطہ ہو۔ میں تو انہوں دساں کتنی بڑی قابلیت انہیں بغیر نقطے تو پوری عربی زبان دے اندر تفسیر لکھ کے اکبر بادشاہ دے سامنے پیش کر دیتی۔ اور جناب قابلیت فیضی دی بھی کمال ہے، ابو الفضل دی بھی کمال ہے، لیکن قبولیت دے درجے تے نہیں جا سکے، بہت بڑے گمراہ ہے۔ انہوں نے فتوہ دیتا ہو کہ بادشاہ اکبر نو سجدہ کرنا جائز۔ اٹھاؤ تاریخ کی کتاب، اکبر بادشاہ نو سجدہ کرن دا انہوں نے فتوہ دیتا، اور بادشاہ دا جویں موڈ ہوندا سی اوویں آرے مسئلہ کھڑ لیندے سن۔ ایک باری اکبر بادشاہ دربار تے بیٹھیاں لوگاں نو کہندا ہے آج کے بعد کوئی بندہ برے صغیر سے حج کرنے نہ جائے۔ ایک دو بھرا کھڑے ہو گئے، انہاں آکھیا جی اسی فتوہ دے جڑے کہ آج کے بعد حج منسوخ ہے، کوئی بندہ مکے نہ جائے، کوئی بندہ مدینے نہ جائے۔ انہوں نے حج کی تنسیخ کا فتوہ دیا ابو الفضل نے، اور قابلیت کتنی ہے، بغیر نقطے تو تفسیر دی پوری کتاب لکھ چھوڑی۔ اللہ قابلیت تو ہے پر قبولیت، ہائے ہائے، قابلیت ہے پر قبولیت کے معیار پہ پورے نہیں اترے، قابلیت کے درجے پہ نہیں جا سکے۔ میرے گرامی قدر حضرات، اللہ انہوں نے بادشاہ کے بارے میں فتوہ دیا کہ اکبر بادشاہ مجتہد مطلق ہے، جس کو حلال کریں وہ چیز حلال، جس کو حرام کریں وہ چیز حرام۔ معاذ اللہ، بادشاہ جس کو جائز کہتا ہو یہ فتوہ دیتے جائز، بادشاہ جسے ناجائز کہتا ہو یہ فتوہ دیتے ناجائز۔ اتنے بڑے گمراہ قبولیت کے درجے پہ پورے نہ اتر سکے۔ آؤ میں ان تو انہوں اس ہستی دا پتہ دسن لگا جنہاں نو اللہ نے قابلیت بھی عطا فرمائی، قبولیت بھی عطا فرمائی۔ جتھے تک آواز جا رہی ہے تہاڈی داد طالب علم سننا چاہتا ہے، اس ہستی دا نام شیخ الحدیث والتفسیر شاہ عبدالحق محدث دہلوی، جنہاں نو اللہ نے قابلیت بھی عطا فرمائی سی، قبولیت بھی عطا فرمائی سی۔ آپ قابل بھی بہت بڑے، اور خدا دی بارگاہ دے اندر قبولیت دے درجے تے بھی فائد۔ اور انہاں دے مقابلے دے اندر میں ایک اور ہستی دا ذکر کر رہا ہوں جنہاں نو اللہ نے قابلیت نال قبولیت بھی عطا فرمائی، جنہاں دا نامی اسم گرامی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دے امام شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بادشاہ دے سامنے سجدہ کرن تے انکار کر چھوڑیا۔ فرمایا بادشاہ جدا سر خدا دے اگے جھکدا ہے وہ کسے بادشاہ اگے نہیں جھک سکتا۔ بادشاہ نے انہوں گرفتار کرن دا حکم ارساد کیتا، ہتھ کڑیاں لگ گئیاں، بیڑیاں پہ گئیاں، آپ جیل دے اندر آ گئے۔ درباری بادشاہ نو کہندے نے سارا ملک تیرے قابو آ گیا ہے، اے ملہ قابو نہیں پہ آنا، کرنا ملہ کی بھی قابو تا منیں گے نہ تو ہی، سارے چک گئے نہیں، اس کی بھی چکان آ گئے۔ بادشاہ جڑے بادشاہ ہونے نا انہوں نے بڑی وڈیائی ہونی ہے اپنے حکومت کی، اپنی طاقت کی، اپنے اقتدار کی، اپنے اختیار کی، تے کئی ہونے چکاں دین والے، اے ہر زمانے چ رہے اس کی چکاں دین، بھئی سارے چک گئے تے اے مولوی کیوں نہیں چکنا، چکانا اسے۔ بادشاہ ہنا میں تے بڑا وس لایا یارا، اے نہیں پیا چکنا، ہن میں کیا کراں۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ بیچارہ بھی اسی پریشانی کا شکار ہے، وہ بھی بیچارہ اسے پریشانی نہ شکار ہے۔ 40 دن جنگ لڑن تو بعد نا ایران کو نہیں جھکا سکا، آج جناب اسرائیل جیسے بدماش اور جناب ایسے گنڈے جو دنیا میں امن نہیں چاہتے،
ٹرمپ کو کہتے ہیں تو سپر پاور، پوری دنیا دے اندر تیریاں بادشاہیاں دے ڈنکے بجنے، ایک چھوٹا جہا ملک تیرے کول قابو نہیں آ رہا، وہ کدے کہندا میں ہرمز تے قبضہ کراں، کدے کہندا خارق تے قبضہ کراں، کدے کہندا میں سرجیکل سٹرائک کراں، انہوں سمجھ نہیں آ رہی۔ 40 دنوں تو بعد بھی ایران جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کل بھی ایران کے وزیر اعظم اور صدر کا یہ فیصلہ تھا کہ ہمارے سر خدا کے آگے جھکتے ہیں، ہم کسی بادشاہ کے آگے اپنے سر نہیں جھکا سکتے، ساڑی کلیچ ککھ نہ روے، اسی کل بھی خدا دے پجاری، اج بھی خدا دے ککھ بھی نہ روے، اسی پھر بھی خدا دے پجاریاں۔ میرے گرامی قدر آباب، اے بادشاہاں نو بڑا مان ہوندا اپنی طاقت دا۔ اکبر نو درباری کہندے سارے جھک گئے نے، اے ملا نہیں جھکدا۔ انہیں آکھیا میں تے بڑا وصل آیا، میں نو کچھ چیز سمجھ نہیں آئی، تسی دسو کے کراں؟ انہیں آکھیا پھر عمل کرسیں؟ آہنا ہے میں تے بالکل کرساں، کیونکہ میری عزت دات لگی ہے، میری عزت دات لگی ہے۔ اس آکھیا ان کرنے ہاں کہ اسے ہم نہ ہتکڑیوں میں اور بیڑیوں میں تیرے دربار میں لاتے ہیں اور اس کے گزرنے کے لیے ایک سپیشل دروازہ بناتے ہیں۔ وہ دروازہ اتنا چھوٹا ہوگا کہ یہ کھڑے ہو کے اس میں سے گزر نہیں سکتا، یقیناً لا محالہ اسے جھک کے گزرنا پڑے گا۔ تے جدوں تھوڑا جہا نیواں ہو سی تے اسی مارساں تاڑیاں، او جھک گیا جی۔ ہائے ہائے ہائے، چھوٹا سا دروازہ دربار کے سامنے بنایا گیا، آپ کو ہتکڑیاں لا کے بیڑیاں لگا کے آپ کو اس دروازے کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے پوچھا درباریوں سے مجھے کیوں لایا جا رہا ہے؟ درباری کہنے لگے حضرت صاحب بادشاہ آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے، تو انہوں ملنا چاہتا ہے۔ آپ دروازے دے سامنے آ کے کھڑے ہوں گے، دروازے نو غور نال میں کیا آپ نے فرمایا راہ اکو ہی ہے، اور بھی ہے نے؟ انہاں کہا جناب نہیں اور بھی رستے نے۔ فرمایا بادشاہ اسی رستے سے جاتا ہے یا اس کے لیے راستہ کوئی اور ہے؟ درباری کہنے لگے جناب بادشاہ دا رستہ ہو رہے، اے سپیشل تو اڑے بستی بنایا گیا ہے۔ آپ نے غور نال دروازے نو ویکھیا، مجدد الفسانی میں تیرے حوصلے تے قربان، تیری جرت قربان۔ فرمایا اگر میرے لیے بنایا گیا ہے تو میں اپنی مرضی سے گزروں گا، آپ کی مرضی سے نہیں گزروں گا۔ انہاں آکھیا جناب گزرو صحیح، انہاں دا تے خیال سی نا آپ زمین پہ بیٹھ گئے، پہلے پاؤں آگے کیے پھر سر آگے کیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، پہلے پاؤں آگے کیے پھر سر آگے کیا۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ نے قابلیت کے ساتھ قبولیت بھی عطا فرمائی۔ آؤ میں تو انہوں قرآن پاک دا ایک واقعہ سنانا جڑا اللہ قریب نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا ہے۔ انہوں اللہ نے بڑی قابلیت عطا کی تھی سی۔ اللہ فرماتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتح لتنوء بالعصبة اولی القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ قرآن سن کے خوشی نالا کو سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، اس بندے دا نام قارون ہے۔ بعض علماء نے لکھے ہیں حضرت موسیٰ دی خالہ دا بیٹا، بعض نے لکھے ہیں چاچے نہ پتر، میں نو غرض نہیں چاچے دا سی یا خالہ دا سی، لیکن اتنی بات طالب علم جانتا ہے یہ حضرت موسیٰ کا قریبی رشتہ دار تھا۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس کی مال کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولی القوة، اتنا بڑا مالدار کہ جتھے تک نگاہ جاندی سی ادھے خزانے نظر آنے سن، پیسیاں نال بھرے ہوئے، سونے چاندیاں نال بھرے ہوئے، اور علماء نے لکھیا ہے اتنا خزانیاں دا مالک سی کہ خزانیاں دیاں تجوریاں دیاں چابیاں بندے نہیں سن چاہ سکتے، اٹھا تے لدنیاں پہنیاں سن۔
ایمان نال دسو جس نے خزانے دیاں چابیاں اٹھ چانے ہو سن وہ کیڑا بڑا خزانے دا مالک ہو سی. اللہ اکبر اللہ اکبر. جہاں تک نظر جاتی ہے قارون کے خزانے نظر آتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ کلیم نو زکاة دا حکم ارشاد فرمایا سونیاں تے منمونیاں اپنی قوم نو کہہ کے 5% دیو. اوئے ہوئے ہوئے میں کیا آکھیا ایک باری پھر بولو پھر ایک باری بولو. 25% زکاة دے. اسی کتنی دینے ہیں دینے ہو ٹائی بھی عذاب نہیں بنے ہیں سمجھ دی. روزے اجے شروع نہیں ہونے میکی صحیح کئی فون آنے قرضہ بڑا ہے جی بڑھنی ہے. کوئی پوچھنا ہے مفتی صاحب حالات بڑے خراب ہیں تے پچھلی باری بچی نے شادی کیتی ہے زکاة بڑھنی ہے. یعنی کہ عذر دیکھیں بہانے دیکھیں. زکاة سے بچنے کے لیے 2.5% ہمارے لیے عذاب بن گیا ہے. انہوں نے اللہ کریم نے حکم کیا بنی اسرائیل کو 25% وہ زکاة دیں. میرے گرامی قدر احباب اللہ اگر 25% ہمیں دینی آ جاتی ہمارا کیا حال ہوتا. ہم تو 2.5% دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور جناب مال چھپاتے ہیں. اور میں کیا بھائی جان مولوی صاحب کو چھپا لمیں گا محلے والیاں کو چھپا لمیں گا خاندان والیاں کو چھپا لمیں گا جنہیں دتا ہے ادھے کو کیویں چھپاویں گا. اوتے جاندا ہے کتنا دتا ہے کدوں دتا ہے کیویں دتا ہے. ہائے 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 کتنا دیتا ہے کیویں دیتا ہے اور کدوں دیتا ہے او اللہ کریم جاندا ہے. انہیں مال کتھوں کمایا ہے میں کیویں عطا فرمایا ہے. اے لوگاں کو چھپا سکنا ہے رب کو چھپایا نہیں جا سکتا. اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ وہو خادعهم. بندے سمجھدے نسی اللہ نو دھوکہ دے رہے ہوں میرے نبی نو دس دیاں اے رب نو دھوکہ نہیں دے سکتے. اے اپنے آپ نو دھوکہ دے رہے نے اے اپنے آپ نال فراڈ کر رہے نے. گرامی قدر احباب 2.5% 25% زکاة دا حکم آیا اور اللہ دے نبی حضرت موسیٰ نے قوم نو فرمایا زکاة دیو. اور جناب 25% زکاة اس لیے تھی کہ ان کو سہولیات بھی میسر تھی ان کو جناب نعمتیں بھی میسر تھی. میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے وہ رات کو سویا کرتے صبح کے وقت انہیں ناشتے کا انتظام نہ کرنا پڑتا ڈنر لنچ کا انتظام نہ کرنا پڑتا. اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. پنے پنے بٹیرے پنیا ہویا گوشت آسمان تو نازل ہوندہ سی اور ان کے ناخن پڑ جاتے تھے. رات کو نیت کر کے سوتے تھے کہ ناخن کٹ جائے. انہوں نے نیل کٹر دی ضرورت نہیں سی پیندی. سویرے اٹھنے سن تے کٹے ہونے سن کپڑے انہوں نے میلے ہونے سن. راتی سوچنے سن بھئی توویے ایریل صرف تو بغیر سویرے اٹھنے سن تے تو تلے ہونے سن. ایکسل تو بغیر تو لے ہونے سن صابن تو بغیر تو لے ہونے سن.